اسلام کی میرے اوپر تعلی ہو گئی، یعنی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو یالو کہ اسلام تو بلند ہو کے رہے گا، گویا کہ اس کی تعلی اس وقت میں نے مان لی کہ غلبہ اسلام والوں کا ہوگا، لیکن ان کلمات کی وجہ سے مسلمان کہنا بظاہر مشکل ہے، اس لیے بعضوں نے کہا کہ ان سے اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ نہ، اس سے اسلام کی بات نہیں ہے، اگر اسلام کی بات ہوتی تو پھر یوں کہتے حتی ادخل اللہ فی قلبی الاسلام، کہ اللہ نے اسلام کو میری دل میں داخل کیا، یہ بات نہیں کر رہے۔ واللہ عالم۔ آگے ہے وقان ابن الناطور، اصل میں دو قصے ہیں اور اوپر کی سند کے ساتھ موصول ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک لمبی روایت آ رہی ہے اور جو بیان کر رہا ہے زہری، بیان کر رہا ہے عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور وہ بیان کریں عبداللہ بن عباس سے۔ تو بات یہ کہ اس روایت جو اوپر لمبی چوڑی روایت آئی ہے، یہ روایت کا راوی کون ہے؟ زہری، زہری کا استاد اوپر کون تھا؟ عبید اللہ۔ اب یہ کہ یہ جو ہرقل کا واقعہ ہے، اس واقعے کے دو حصے ہیں، یہ پہلا حصہ ہے، آگے دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ زہری کو ملا عبید اللہ سے، دوسرا حصہ زہری کو ملا ابن الناطور سے، سمجھیں بات کو؟ تو پہلا حصہ کسے ملا؟ عبید اللہ سے، اور دوسرا حصہ کسے ملا؟ ابن۔ تو آگے گویا کہ استاد بدل رہے ہیں، کیا بدل رہے ہیں؟ باقی نیچے سند ایک ہے۔ تو اب اصولی طور پہ یہ کہا جائے گا کہ اب جو قصہ شروع ہوگا یہ بھی اوپر والی سند کے ساتھ موصول ہے، یعنی یہ بھی مسند بات ہے، معلق بات نہیں۔ یہ بات معلق، جیسے میں نے شروعات میں عرض کیا کہ امام بخاری کبھی کبھار کوئی بات تعلیقاً بھی ذکر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معلق روایت۔ کیا معنی؟ کہ پوری سند گرا دیتے ہیں، اس بات یا اس واقعے کی پوری سند گرا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معلق یا معلقات بخاری یا تعلیقات بخاری۔ لیکن یہ جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں معلق نہیں بلکہ مسند ہے، اور یہ جو واقعہ تعلیقات نہیں ہے بلکہ اوپر کی سند کے ساتھ موصول ہے۔ یعنی امام بخاری جو پہلی سند اوپر بیان کی ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری، یہاں آ کر کے پھر آگے وقال الزہری کان ابن الناطور، تو جو پہلا قصہ جس سند کے ساتھ مسند ہے تو یہ دوسرا قصہ بھی اسی سند کے ساتھ مسند ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ دوسرا قصہ کیا بیان ہوتا ہے؟ یعنی یہ قصہ ابو سفیان بیان نہیں کر رہا، یہ سمجھو، ابو سفیان کی بات یہاں پوری ہوئی، یہ قصہ اب جو بیان ہوگا ابو سفیان بیان، بلکہ بیان کون کر رہا ہے؟ زہری۔ ابو سفیان تو بعد میں صحابی بنے، مسلمان بنے، لیکن زہری تو تابعی ہے نا۔ تو زہری کہتے ہیں پھر بعد میں عبد الملک بن مروان کا زمانہ، عبد الملک بن مروان یہ خلفاء بنو امیہ میں سے ہے، یعنی اللہ کے نبی کا دور بھی گزر گیا، خلافت راشدہ کا دور بھی گزر گیا، پھر بعد میں زہری کہتے ہیں عبد الملک بن مروان کے دور میں ابن الناطور سے میری ملاقات ہوئی دمشق میں، وہاں جب ملاقات ہوئی تو آگے کا قصہ اس نے مجھے سنایا۔ تو یہ بات، یہ جو قصہ آ رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مستند قصہ ہے اور معلق نہیں ہے۔ وقان ابن الناطور صاحب ایلیا و ہرقل، یعنی ناطور کہتے ہیں اس کو باغ کو، ناطور فارسی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو۔ تو ابن الناطور کی معنی باغبان، ہاں، ابن یا ابو، یہ استعمال اس چیز میں ہوتا ہے جس آدمی کا جس پیشے سے ملازمت ہو جائے، لزوم ہو جائے کہ رات دن اسی میں لگا رہے، اس کو چھوڑے نہ۔ عربوں کی عادت ہے فلاں آدمی سے فلاں کام کا ابا لگتا ہے، ہمارے میں ہوتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کام کا ابا ہے، مانا رات دن اسی کے پیچھے، یا فلاں آدمی فلاں کا بیٹا ہے، مانا بس اس کی جستجو اور اسی کی ساری توانائی اسی میں خرچ ہو رہی ہے۔ تو وہ باغوں میں اس کا معاملہ تھا، یعنی باغوں کا محافظ۔ تو ابن الناطور مانا باغوں کا محافظ، بس پھر تو اس کا وہ یہ نام مشہور ہو گیا۔ کان ابن الناطور صاحب ایلیا، یہ اس کی پہلی خبر ہے کہ وہ جو ہے نا ابن الناطور جس نے زہری کو قصہ سنایا، یہ ابن الناطور کیا تھا؟ ایلیا والا۔ ایلیا والا مانا یہ نسبت ایلیا کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف، کہ وہ بیت المقدس والا، وہ نسبت بہیں طور ہے کہ وہ ہاں اس وقت اس کا امیر ہوگا، اس وقت ایلیا والوں کا شام کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ابن الناطور صاحب ایلیا، یہ جو ہے نا ایلیا والا تھا، اور صاحب ہرقل،
اور ہرقل کا ساتھی، اس کا ساتھی بھی تھا، سقف علی نصار الشام، یہ یعنی خبر در خبر ہے، صاحب ایلیا و ہرقل سقف علی نصار الشام، یہ کانا کی پہلی خبر، یہ کانا کی دوسری خبر۔ شام کے عیسائی لوگوں کا یہ بڑا پوپ تھا، بڑا پادری، یعنی ان کا بڑا عالم تھا۔ سقف یہ خبر ہے، کانا کی خبر ہے، یعنی اس شام کے عیسائیوں کا بڑا پادری اور بڑا ان کا عالم تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یحدث، وہ یہ قصہ سنایا کرتے، یہ ساری کان کی خبریں ہیں۔ ابن ناطور صاحب ایلیا و ہرقل بھی تھا، وہی ابن ناطور سقف بھی تھا، وہی ابن ناطور یحدث، یہ قصہ سنایا کرتے کہ ان ہرقل حین قدم ایلیا، جب ایلیا میں ہرقل آئے، وہ اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو ہے رومیوں کو شکست ہوئی، پھر اس نے منت مانی کہ اے اللہ اگر میرے بلاد میرے علاقے واپس ہوتے ہیں تو میں ہمس دار خلافہ سے ایلیا بیت المقدس تک پیدل جاؤں گا، سواری پہ نہیں، پیدل جاؤں گا زمین پر۔ پھر انہوں نے کیا کیا، بادشاہ تھا، بڑے اس کے راستے میں گلم اس قسم کی چیزیں بچھونے بچھائے تاکہ بادشاہ السلام کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح پھر بادشاہ وہاں ہمس سے پیدل آئے، ایلیا پہنچے۔ ایلیا جو یہاں پہنچے تو اس نے تاروں کو دیکھا، یہ پہلا کام، یہ پہلے منت مانی، منت کی وجہ سے یہاں آئے، پھر نجوم کا مطالعہ کیا، پھر اس میں ان کو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ختنہ کرواتے ہیں اب غلبہ ان کا ہے، دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے ان کے پاس گورنر جو بصرہ کا تھا اس کے توسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، وہ خط بھی آیا۔ جب خط آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہلی ایک ان کی کچہری کروائی، اس کچہری میں باتیں ہوئیں جو کل کے سبق میں آئیں، 11 سوالات تھے، ان کے جوابات کے بعد تبصرہ۔ اب یہ سمجھیں کہ ہرقل کو اپنی ذاتی مطالعہ اور ان کی گفتگو سے یقین ہو گیا تھا کہ اب بہرحال ہماری گارنٹی پوری ہو گئی ہے، اب وقت جو ہے اسلام کے غلبے کا وقت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہی قدم ایلیا اصبح یومن خبیث النفسی، جب ایلیا میں آئے تو عبادت گاہ ہے، جیسے ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد نفس ہمارا طیب النفس ہو جاتا ہے یا خبیث النفس ہو جاتا ہے؟ نفس کو تو خوشی آتی ہے، روح کو راحت آتی ہے، بدن کو آرام ملتا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری عبادت گاہ ہے، اب اس کی زیارت ہو رہی ہے، اور تجلیات ربانی ان کا جو ہے میرے اوپر زور ہو رہا ہے، بیت اللہ پر زور ہو رہا ہے، ان کی برکات میرے اوپر پڑ رہی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد یہ خبیث النفس ہوں گے، اس کے نفس کو تکلیف روحانی لحاظ